ہر بندے کے فہم و خیال علیحدہ ہیں، مطلب بھی وہ علیحدہ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ اور حضور پاک ہے جدا نہیں ہے، اور جو یہ پہچان ہے نا 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہے، لیکن جب میرے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ شافی روز جدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نا انسان پہ وہ رحمتیں ہمیشہ کرتا ہے، ہر نبی کی امت پہ رحمت اس نے کری، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کرم کرا ہے، سبحان اللہ۔ سب نبیوں کا سردار، سب میں نور میرے حضور کا ہے، مانا گویا وہ نبی پہلے گزرے ہیں لیکن نور میرے مصطفیٰ کا ہے۔ آدم علیہ السلام میں بھی نور نہیں کری۔ پھر یہ دیکھیں کہ کسی بھی انبیاء کے ہاتھ کو ید اللہ نہیں فرمائے، اللہ نے کھول کی پہچان بتائی کہ ان کا چہرہ وجہ اللہ میرا چہرہ ہے، ان کا ہاتھ ید اللہ میرا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگوں تم میرے ہاتھ پہ بیٹھ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہا ہو، یہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہو۔ ایسے ہم پہ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم ان کی امتی ہیں۔ پہلے زمانے کی امت یعنی امتوں نے اور نبیوں نے یہ یعنی اللہ تعالیٰ سے سوال کیے کہ باری تعالیٰ ہمیں پیارے رسول اللہ کی امت میں پیدا کر، ہمیں انبیاء نہیں چاہیے، ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں صرف حضور کی امت میں پیدا کر۔ تو آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے حضور یعنی آپ کا ایمان ہے، سبحان اللہ، ان کی بات ہو اور آپ کے خیالات میں چیک کر رہا تھا ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ بہت افسوس کی بات ہے جب اپنے مالک کا نام آئے نا تو آنکھ نم نہ ہونا تو تمہاری مریدی نہیں، مریدی جب ہے امتی تم جب ہو جب تمہارے مالک کا نام آئے، تمہاری آنکھ تمہاری روح غسل کر، سبحان اللہ۔ اتنی کرم نوازی اور پہچان جو میں نے بتایا تھا عہدیت، پہلے وہ عہدیت پھر وحدت میں آئے، وحدت میں آنے کے بعد ایسا پھر مرشد میں آئے۔ مرشد کون ہے؟ پیارے رسول اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے مرشد، سبحان اللہ۔ یہ ہماری اصطلاح کے اندر پڑھایا جاتا ہے، جب کوئی مرید عشق اور محبت کی منزل میں آتا ہے تو اسے عہدیت کا سبق دیا جاتا ہے، میدانیت کا سبق دیا جاتا ہے، اور یعنی ایسا مرشد کا سبق دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ کتاب سے علیحدہ سبق، نہ تورات کا ہے، نہ انجیل کا ہے، نہ زبور کا ہے، نہ گیتا کا ہے، نہ رامائن کا ہے، نہ قرآن کا ہے۔ انسان سب سے پہلے آیا، سبحان اللہ۔ اللہ نے پہلے انسان کو بنایا ہے، سب چیز نماز بھی بعد میں آئی، کلمہ بعد میں آیا، ہر چیز بعد میں آئی ہے، پہلے انسان آیا۔ تو اگر آپ انسانی نہیں بنیں گے تو پھر آپ تو کیا کلمہ اثر کرے گا؟ پہلے ہمیں انسان بننا ہے، اس کا بندہ بننا ہے۔ اس کی بندگی کیا ہوتی ہے؟ اس کی بندگی اطاعت ہوتی ہے۔ ہر ولی اللہ نے اپنے مرشد کے روپ میں اطاعت کی تھی۔ دیکھو میرے بابا حضور گنج شکر رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، کیسی مرشد کی اطاعت کری کہ مرشد پاک کا ایسا کرم ہوا، ایسا کرم ہوا کہ اللہ سے ملے، پھر ایسے ہو گئے خود ہی اللہ بن گئے۔ من نیم باللہ یا رب من یا، سبحان اللہ۔ ارے میں نہیں ہوں، یہ میرا یاری۔ بابا صاحب ٹورسٹ میں تو آئے ہو لیکن بابا صاحب کی سبق نہیں سیکھتے ہو، تمہیں سبق بابا صاحب کی سیکھنی چاہیے کہ بابا صاحب کیا پیغام دے رہے ہیں۔ اتنی تابعداری کری ہر ولی اللہ نے، ہر ولی اللہ کا علیحدہ مقام، جیسے بابا فرید بن شکر رحمت اللہ علیہ سرکار کو زود الانبیاء کہتے ہیں، اور انبیاء والے زود ہیں آپ کے بہت زود ہیں، لیکن ہر ولی کا زود نہیں ہے۔ اس کی بابا صاحب سرکار کی منزل علیحدہ ہے، صابر پاک سرکار کی منزل علیحدہ ہے، یعنی صابر پاک 12 برس لنگر تقسیم کرا کھایا نہیں، کوئی ہر ولی اللہ 12 برس تک کی کمپلسری تو نہیں ہو گیا۔ ایسے ہی غوث پاک ان کی منزل علیحدہ، غریب نواز ان کی منزل علیحدہ ہے، حالات کے ساتھ، سبحان اللہ۔ میں بیٹھا تھا صبح تہجد پڑھ کے
کچھ خادم آ گئے میرے عقیدت میں کہنا تھا ان سے، بیٹا آپ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ آپ کیا کرتے ہیں جی؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا سنتے ہیں، یوسف علیہ السلام کا سنتے ہیں، کسی ایکس وائی زیڈ ولی اللہ کا واقعہ سنتے ہیں۔ اس واقعہ سننے سے ثواب تو ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کی منزل نہیں ہے۔ آپ کے دل کا کھیل اپنا ہونا چاہیے۔ جو اللہ نے آپ کو قلب سلیم دیا، عقل سلیم دی ہے، آپ لامے گھومتے ہیں، اپنے اندر جاتے ہیں۔ ہر بندہ چاہے کوئی بھی قوم سے تعلق ہے، نہ قوم ہے نہ ذات ہے، نہ کالا نہ گورا ہے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے کا دل دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ والے جو دیکھیں وہ دل دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دل ہی تمہارا صاف نہیں ہوگا، نیت ہی تمہاری صاف نہیں ہوگی کہ نماز اثر کرے گی؟ کوئی نہیں۔ نہیں کرے گی۔ قرآن اثر نہیں کرے گا، نماز اثر نہیں کرے گی، کوئی چیز آپ پہ اثر نہیں کرے گی۔ یہی میرے بابا صاحب کا پیغام ہے کہ دوستو اپنے دل کو صاف کرو۔ اور کتنی عاجزی فرمائی ہے میرے حضور نے کہ ایک بار آپ جنگل میں چلے گئے اور آپ کو شوق ہوا اور اللہ نے ان کے دل میں ذوق پیدا کیا، ان کے اپنے دل کی کھیل تھی کہ میں جنگل میں جاؤں، سارے نماز تو جو ہے سیدھی پڑھتے ہیں، تو میں نا پٹھے لٹک کے نماز اللہ کی پڑھوں، عبادت تو۔ آپ چلے گئے، اس جنگل کا سردار جنات آ گیا، اس نے کہا سرکار جو حکم بجالا ہوں، حکم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا حکم بجا لائے گا؟ جی جو حضور حکم آپ دیں گے۔ آپ نے فرمایا اجرت کے ساتھ، اجرت کے ساتھ ایک زنجیر لیا، اجرت کہتے ہیں محنت مزدوری کر کے، ایک زنجیر لیا۔ جب وہ زنجیر لے کے آیا آپ نے فرمایا میری ٹانگوں میں زنجیر ڈال دے، مجھے پٹھا لٹکا دے۔ الٹے لٹک کے اللہ کی عبادت کری۔ ایسے زور میرے حضور نے کمائے آپ لوگوں کے فاتح، عقیدت مندوں کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ تجھے اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہو، بابا صاحب کی غریب نماز کی ثابت بات کے پھر اس میں لٹکا دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایسا کرا کر جب پاؤں پھٹے ساری رات مجھے لٹکا دے، جب پاؤں پھٹے تو عائشہ میں مجھے آ کے اٹھا لیا۔ ایک دن وہ جنات کس کام میں چلا گیا، یہ گلدار حقیقت صابری کا واقعہ ہے، اور اس طرح سے فریدی میں بھی سبحان اللہ۔ میرے دادا نے نقل کی۔ لو جی ایک دن وہ جنات نہیں آیا تو آپ کو سورج نکل گیا، پاؤں پھٹ گئی، کبے آ گئے، نکل گیا، جانور نکل گیا، گولنے لگتے۔ آپ لوگ منجی توڑتے رہتے ہو، سوتے رہتے ہو، اور بالخصوص قوال حضرات تو رات کو جاگتے ہیں، ویسے پہلے سو جاتے ہیں، دن کے وقت اٹھتے ہیں، ان کی صحت جبھی تو خراب ہو رہی ہے قوالوں کی۔ بھائی ٹھیک ہے وہ اپنا شوق ہے، قوالی اپنا شوق ہے، کوئی تمہارا ذوق ہوگا میں نہیں کہہ سکتا، تمہارا پیار ہوگا میں نہیں کہہ سکتا، ایسا تمہارا کاروبار ہوگا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ سنو۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صبح کو جو ہے سوتے رہ جاتے، پکھو دیکھیں آپ، پرندے دیکھیں، کتنی پیاری فضا ہوتی ہے۔ بہت سارے اس میں بیٹھے ہیں جو صبح کو کم جاگتے ہیں، سورج نکلنے تک سوتے ہیں، پھر اٹھیں گے، ایسے جھٹکے کی کوئی نماز پڑھ لی، ایسا نہ وہ بھی کوئی نہیں۔ لیکن میں ادھر کو جا رہا ہوں، تیرا فیورا تو تھوڑا بہت دینا ہے نا، مرید تو ہونا، سبحان اللہ۔ آپ کو گرم تو کروں گا تھوڑا سا، کیا سمجھے؟ نیلے ٹھنڈے تارنا، تو پنکھا بھی نہیں چل رہا تو گرم بھی تو لگے گا جبھی تو سبحان اللہ۔ ہاں ٹھنڈا گرم تار سمجھو سبحان اللہ۔ بابا۔ ہاں ایک تار سے نہیں، یہ نہیں ہوتا ہے کہ پیر وہ منہ چومتے رہے، شاباشیاں دیتے رہے، پیر نہیں ہوتے۔ مرید کو نصیحت کریں، مرید کو بنائیں، مرید کو سنواریں، نصیحت سے بندہ سنتا۔ لیو جی پاؤں پھٹ گئی، کبے آ گئے، کبا ایک آ کے بیٹھ گئے۔ آپ اس سے خطاب فرماتے ہیں میرے بابا صاحب، سبحان اللہ۔ جنات نہیں آیا، کبے سے کہتے ہیں کانگا سب تن من کھایو، چن چن کھایو ماس۔ اللہ اللہ۔ کانگا سب تن کھایو، چن چن کھایو ماس،
दो नैन मत खायो जो किया मिलन की कौवे सब मेरा गोश्त खा ले, चुन चुन के खा ले, छोड़े नहीं, तन मन खा ले, वाह वाह आंखों को न छेड़ना, इससे मैं अपने यार का दीदार कर लूं। कहा तन मन खायो चुन चुन खायो मांस, दो नैन मत खायो तो किया मिलन की आस। सुभान अल्लाह दोस्तों, अगर मुरीदी करनी है तो ताबेदारी करो। गलतियों से कोई मुरीद एक बार गलती करनी चाहिए, हमेशा गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। और अपने सिलसिले के साथ आपको वाबस्तगी होनी चाहिए और अपने सिलसिले के साथ मुखलिस आपको होना चाहिए। जब मुखलिस होगे तो ताबेदार होगे। दुनियावी मामला कुछ भी नहीं, देख लो आई समझ में कितने चले गए और कितने जा रहे हैं। एक दिन आपने, मैंने, हमने सब ने चले जाना है। ए बेटे प्यारी सलामत है, यही मेरे बाबा साहब का फरमान है कि दुनिया करो लेकिन अपने दिल को अपने यार के साथ सुभान अल्लाह और ताबेदारी में रहो, हुक्म की पासदारी करो। जितने अंबिया, जितने असाबा, जितने ताबाईन, जितने तबा ताबाईन, जितने ही औलिया किराम, सब ताबेदारी से बने। अगर इतना इल्म रखता शैतान भी से बन जाता कि मरदूद हो गया। बेशक वो यजीद था, पलीत, कुरान का हाफिज था, नमाजें भी पढ़ता था, कलमे भी पढ़ता था, कि उसको कुरान ने फायदा नहीं दिया। नियत अच्छी, दोस्तों अपनी नियत अच्छा कर। ये मेरे बाप साहब का पैगाम है। ऐसे में नियत अच्छी नहीं हो तो नमाज अच्छी नहीं हो। ये बात तो पढ़ सकते